السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں بول نیوز، میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے اہم خبر یہ ہے کہ منگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر دہشت گردانہ واقعے کے تسلسل میں پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس کا آپریشن شابان جاری۔ 24 گھنٹوں میں 13 دہشت گرد جہنم رسید کیے گئے۔ 5 جولائی سے اب تک 75 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا جا چکا ہے۔ منگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر دہشت گردانہ واقعہ، پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس کا آپریشن شابان جاری۔ دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں فتال خوارج کا گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ زمینی اور ہوائی کارروائیوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 13 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ آپریشن شابان میں 39 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ جمعے کی صبح خزدار زیدی میں دہشت گردوں کا پولیس اسٹیشن پر حملہ بھی پسپا۔ فوج اور ایف سی کے دستوں کی برق رفتار کارروائی، 8 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ 5 جولائی سے آپریشن شابان اور دیگر آپریشنز میں 75 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ ادھر کرک سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن کرک تھانہ صابر آباد کے علاقے ٹھنڈی عید الخیل میں پولیس اور شر پسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آپریشن میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کی مزید نفری روانہ کر دی گئی ہے۔ کرک سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن کرک تھانہ صابر آباد کے علاقے ٹھنڈی عید الخیل میں پولیس اور شر پسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آپریشن میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ پولیس کی مزید نفری بھی روانہ کر دی گئی ہے۔ دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور کرک میں سی ٹی ڈی اور پولیس نے مشترکہ آپریشن کیا ہے، جس میں کرک تھانہ صابر آباد کے علاقے ٹھنڈی عید الخیل میں پولیس اور شر پسندوں کے درمیان فائرنگ کا بھی تبادلہ ہوا۔ وفاقی آئینی عدالت نے 21 دسمبر 2018 اور 19 کے سپریم کورٹ کے احکامات اور ان کے تحت ہونے والی کارروائیاں واپس لے لی ہیں۔ مسماری سے متعلق فیصلے میں کہا، عدالت کا مقصد غیر قانونی تعمیرات کو قانونی تحفظ دینا نہیں، صرف قانون کے مطابق کارروائی کو یقینی بنانا ہے۔ سندھ حکومت اور متعلقہ ادارے غیر قانونی تعمیرات کی نگرانی اور کارروائی کے آئینی اور قانونی طور پر پابند ہیں۔ آئینی عدالت کا بڑا فیصلہ، سپریم کورٹ میں مسماری سے متعلق بڑے احکامات واپس لے لیے۔ آئینی عدالت نے قرار دیا کہ نسلا ٹاور مسماری کا سبب بننے والے سپریم کورٹ کے 21 دسمبر 2018 اور لیاری بلڈنگ 22 جنوری 2019 کے احکامات اختیارات سے تجاوز تھے۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار بنیادی طور پر صوبائی حکومت کا ہے، عدلیہ کا نہیں۔ جسٹس عامر فاروق نے 10 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا، عدالتیں اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہیں، غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ جسٹس سید ارشد حسین شاہ نے فیصلے میں مزید اضافی نوٹ لکھا کہ شہریوں کے بنیادی حقوق اور عوامی سہولیات کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ پارکس، کھیل کے میدان، گرین بیلٹ، فٹ پاتھ، ساحل اور دیگر عوامی مقامات کو غیر قانونی قبضوں اور تبدیلیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 روز تک جاری رہنے والے مہلک حملوں کے بعد بندوقیں خاموش ہو گئیں۔ فریقین کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کے لیے ثالث ممالک متحرک ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق پاکستان اور قطر کی ثالثی کے باعث گزشتہ رات دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملے نہیں کیے۔ پاکستان اور قطر مذاکرات دوبارہ شروع کرانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ترکی، مصر اور سعودی عرب کے حکام نے بھی امریکی حکام سے رابطے کیے تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے۔ امریکی حکام کے مطابق واشنگٹن اب بھی تہران کے ساتھ مذاکرات کے لیے پرعزم ہے۔ ایکزیوس کے مطابق فریقین گزشتہ مذاکرات میں جوہری معاہدے کی جانب قابل ذکر پیش رفت کر چکے تھے۔ صدر ٹرمپ بھی مکمل جنگ سے بچنے کے خواہاں ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ کارگو طیارہ حادثے کے لاپتہ عملے کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔ پاک بحریہ اور پاک جاری ہیں۔ طیارے کے مزید پرزے برآمد کر کے تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ اپنے پیاروں کی باخیریت واپسی کے منتظر ہیں۔ کارگو طیارہ حادثہ، عملے کے 5 ارکان کو تاحال تلاش نہ کیا جا سکا۔ طیارے کا بلیک باکس بھی اب تک نہ مل سکا۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ اپنے پیاروں کی بخیریت واپسی کے لیے دعا گو، کسی معجزے کے منتظر ہیں۔ میری بڑی بیٹی ہے، انہوں نے سرچ گول پہ وہاں پہ یہ رپورٹ آ رہی تھی کہ وہ جہاز کریش ہو چکا ہے۔ بس ہمارے لیے تو قیامت کی اس وقت۔ فیصل کی شادی کو 4 سال ہوئے ہیں، ابھی 2 سال کا بیٹا ہے۔ ہم اللہ سے امید کر رہے ہیں اور امید ہے اللہ سے کہ انشاءاللہ
ये सही सलामत मिल जाए, कोई मुआवजा हो जाए। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड सामने आ गया। पायलट ने दौरान परवाज नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला देते हुए रेडार वेक्टरिंग के जरिए रहनुमाई की दरखास्त की। कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आगाह किया कि उन्हें नेविगेशन से मुतालिक मसला दरपेश है और महफूज रहनुमाई के लिए रेडार वेक्टरिंग फराहम की जाए। ये भी इत्तला दी कि तैयारा रोल कर रहा है। 7 जुलाई को पाकिस्तानी कार्गो तैयारा और माड़ा के करीब समंदर में गिरकर तबाह हो गया था। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने नस्ला टावर से मुतालिक फैसला खुशाइन करार दिया है। कहा कि विफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद उम्मीद है कि आइंदा कोई भी अदालत बादशाही कोर्ट नहीं चला सकेगी। मुस्तकबिल में इस तरह के फैसले नहीं होंगे। चाहते हैं कि नस्ला टावर के प्लॉट की नीलामी हो। मुतासिरीन की दादरसी के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत को भी हिस्सा डालना चाहिए। देखिए, बोशाइन फैसला है और इससे एक सिमत तय हो गई। अगरचे अगर 8 साल लगे ये फैसला होने में, ड्यू प्रोसेस ये ऑफ लॉ ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि किसी भी जज से, किसी भी आदमी से कोई गलती हो सकती है। इसलिए पहले लोअर कोर्ट में केस चलता है, उस पर जिरा होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, एविडेंस होते हैं, उसका फैसला चैलेंज अग्री पार्टी करती है हाई कोर्ट में और फिर फाइनल सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जो कि अब उससे ऊपर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। और उन्होंने ये फैसला किया और उन्होंने ये कहा कि ये डोमेन से हट के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। अगरचे उनकी नीयत सही होगी, पर ये तरीका नहीं था फैसला करने का। जिन लोगों ने सफ़र किया, मैं समझता हूँ उनको प्लॉट बेच के उसको पैसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। तेज़ रफ्तारी ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। लाहौर में सर पर दौड़ती गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। अस्करी टैन में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में 2 अफराद जख्मी भी हुए। लाहौर की सड़कों पर मौत का खेल जारी। तेज रफ्तारी ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। अस्करी 10 में रेस लगाती गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। 13 साला सुभान मौके पर ही दम तोड़ गया। 2 अफराद जख्मी। खौफनाक हादसे की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुकदमा थाना शुमाली छावनी में दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक गाड़ी लड़की चला रही थी। सोसाइटी के रिहायशियों का वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि FIR में ड्राइवर हमजा की जगह नामालूम लड़कियों का जिक्र है। हमजा को फांसी दो के नारे लगाए। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद में तेज़ रफ्तार सुजुकी पिकअप की टक्कर से पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी पुलिस एहलकार की शनाख्त 60 साला मोहम्मद जावेद के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकार AVLC थाने में तैनात है। चेकिंग के दौरान सड़क अबूर करते हुए तेज़ रफ्तार सुजुकी ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने सुजुकी पिकअप तहवील में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।